کلپ نمبر 1109۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 58 سے 60 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ ترجمہ: اور بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ضرور ہم انہیں جنت کے بالا خانوں پر جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا اجر ہے، وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، یہاں سے بطور خاص ہجرت کرنے والوں اور عمومی طور پر ہر نیک کام کرنے والے مسلمان کی جزا بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمائے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، جن میں یہ ہجرت کرنا بھی داخل ہے، تو ضرور ہم انہیں جنت کے ایسے بالا خانوں پر جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ ان بالا خانوں میں رہیں گے، اور اچھے عمل کرنے والوں کے لیے یہ کیا ہی اچھا اجر ہے۔ جنتی بالا خانوں کے اوصاف۔ یہاں جنتی بالا خانوں کے اوصاف سے متعلق 2 احادیث سماعت کیجیے۔ حدیث نمبر 1، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنتی لوگ اپنے اوپر بالا خانے والوں کو ایسے دیکھیں گے جس طرح افق میں مشرق یا مغرب کی جانب سے کسی روشن ستارے کو دیکھتے ہوں، کیونکہ ان کے مقامات کے درمیان فرق ہوگا۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی منزلیں ہیں، دوسرے وہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ لوگ پہنچ سکیں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور رسولوں علیہ السلام کی تصدیق کی۔ نمبر 2، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے۔ ایک دیہاتی نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بالا خانے کس کے لیے ہیں؟ ارشاد فرمایا، یہ اس کے لیے ہیں جنہوں نے اچھی گفتگو کی، کھانا کھلایا، ہمیشہ روزہ رکھا، اور رات کے وقت جبکہ لوگ سو رہے ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھی۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، یعنی اچھے عمل کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے تکلیفوں، مصیبتوں اور سختیوں پر صبر کیا، مشرکین کی ایذائیں برداشت کی اور ہجرت کر کے دین کی خاطر وطن بھی چھوڑ دیا، مگر دین اسلام کو نہ چھوڑا، اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللہ یرزقها وإیاکم وہو السمیع العلیم۔ ترجمہ: اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں جو اپنی روزی ساتھ اٹھائے نہیں پھرتے، بلکہ اللہ ہی انہیں اور تمہیں روزی دیتا ہے، اور وہی سننے والا، جاننے والا ہے۔ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں جو اپنی روزی نہیں اٹھائے پھرتے۔ شان نزول: مکہ مکرمہ میں ایمان والوں کو مشرکین دن رات طرح طرح کی ایذائیں دیتے رہتے تھے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کو فرمایا، تو ان میں سے بعض نے عرض کی، ہم مدینہ شریف کیسے چلے جائیں؟ نہ وہاں ہمارا گھر ہے نہ مال، وہاں ہمیں کون کھلائے اور پلائے گا؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا کہ بہت سے جاندار ایسے ہیں جو اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے، اور نہ ہی وہ اگلے دن کے لیے کوئی ذخیرہ جمع کرتے ہیں، جیسا کہ چوپائے اور پرندے۔ اللہ تعالیٰ ہی انہیں اور تمہیں روزی دیتا ہے، لہٰذا تم جہاں بھی ہوگے وہی تمہیں روزی دے گا، تو پھر یہ کیوں پوچھ رہے ہو کہ ہمیں کون کھلائے اور پلائے گا؟ ساری مخلوق کو رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، کمزور اور طاقتور، مقیم اور مسافر، سب کو وہی روزی دیتا ہے، اور وہی تمہارے اقوال کو سننے والا اور تمہارے دلوں کی بات کو جاننے والا ہے۔ رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی ترغیب۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے معاملے میں
خاص طور پر اپنے رزق کی فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ساری مخلوق کو رزق سے نوازنے والے رب تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وہی حقیقی طور پر رزق دینے والا ہے اور وہ ہر جگہ اپنی مخلوق کو رزق دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کرو جیسا ہونا چاہیے تو وہ تمہیں ایسی روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، کہ صبح بھوکے خالی پیٹ اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ صورتحال انتہائی افسوسناک ہے کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتے ہوئے دین کے احکام پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں، تو کچھ لوگ اپنی شفقت و نصیحت کے دریا بہاتے ہوئے انہیں سمجھانا شروع کر دیتے ہیں کہ بیٹا اگر تم نمازی اور پرہیزگار بن گئے اور داڑھی رکھ لی تو کمائی کس طرح کرو گے، اور کماؤ گے نہیں تو اپنا اور بیوی بچوں کا پیٹ کس طرح پالو گے۔ اسی طرح اگر تم دنیاوی علوم چھوڑ کر دین کا علم سیکھنے لگ جاؤ گے تو بھوکے مرو گے اور تمہیں لوگوں کے دیے ہوئے صدقات و خیرات پر گزارا کرنا پڑے گا۔ اے کاش یہ لوگ اتنی بات سمجھ سکتے کہ حقیقی طور پر رزق دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ مخلوق پر اتنا مہربان ہے کہ اپنی نافرمانی کرنے والوں کو بھی رزق سے محروم نہیں کرتا بلکہ انہیں بھی کثیر رزق عطا فرماتا ہے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ اپنے رزق کے دروازے کیسے بند کر دے گا؟ ہاں، اگر رزق میں تنگی کر کے اس کی آزمائش کرنا مقصود ہوا تو یہ دوسری بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت رزق کی بندش کا سبب ہرگز نہیں بلکہ رزق ملنے کا عظیم ذریعہ ہے۔